اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ڈیلی اسلامک نیٹ ورک یوٹیوب چینل پر آپ سب کو خوش آمدید۔ سورہ کوثر چھوٹی سی صورت ہے، ہر انسان کو بچے کو یاد ہوتی ہے، ایک مرتبہ پڑھنے میں آپ کو چند سیکنڈ لگتے ہیں۔ یہ چھوٹا سا عمل ہے لیکن اس کا انسان کے لیے کتنا زیادہ فائدہ ہے، آپ سن کر حیران رہ جائیں گے اور پھر آپ کبھی بھی اس کو پڑھنا نہیں بھولیں گے۔ بمشکل آپ کو 5 سے 10 منٹ لگیں گے یا اس سے بھی کم وقت لگے گا، تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ تو اس عمل کی برکت سے جو انسان یہ عمل کرتا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ پورا سال اس کے رزق میں برکت ہوگی۔ اس کا اگر کوئی قرضہ وغیرہ اس کے اوپر ہے تو قرضہ اس کا اتر جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد فرمائیں گے۔ اور اگر اس کے اوپر کوئی تنگ دستی ہے، کوئی پریشانی ہے، مالی حالات اگر اچھے نہیں ہیں تو اس عمل کی برکت سے اس انسان کے مالی حالات ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر پیسوں میں برکت نہیں ہے تو اس میں بھی انسان کے لیے برکت آئے گی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مہنگائی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے، اگر کسی کی سیلری کم ہے اور گھر کا گزارا مشکل ہو رہا ہے تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ آپ سورہ پڑھیں تو انشاءاللہ تعالیٰ برکت ہوگی۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ لوگ سمجھ نہیں پاتے، لوگ سمجھتے کہ ہم وظیفہ تو پڑھ رہے ہیں لیکن ہماری سیلری اتنی ہے، پیسے ہمارے اتنے آ رہے ہیں اور ہماری اس میں برکت تو نہیں پڑ رہی۔ اب برکت کا یہ مطلب نہیں ہے کہ مثال کے طور پر کسی کے پاس 50 روپے ہیں تو آپ وظیفہ کریں گے تو وہ 200 یعنی ڈبل ہو جائیں گے، ایسا نہیں ہوتا ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ جو کام کر رہے ہیں ہو سکتا ہے کہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کی بیماری میں پیسے لگ جاتے ہیں، یا بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے جو کام نہیں کرنے کہ جو آپ کی ضرورت نہیں ہے ایکسٹرا آپ کی چیزوں میں پیسے لگ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر کسی کی کوئی چیز ٹوٹ گئی، آپ کو نئی چیز لینی پڑ گئی، ہو سکتا ہے کہ آپ کی کوئی ان چیزوں سے آپ کی بچت ہو جائے۔ اس طرح بھی اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں عطا کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگ سمجھ رہے ہیں کہ اچھا میری سیلری اتنی ہے تو میں وظیفہ کروں تو 2 مہینے کے بعد میری ڈبل ہو جائے گی، ایسا نہیں ہوتا، بلکہ اللہ تعالیٰ کسی طرف سے جو برکتیں آتی ہیں یہ آپ کو وقتاً فوقتاً اندازہ ہوگا کہ اچھا پچھلے مہینے میری بچت نہیں ہوئی، اس مہینے میری بچت ہو گئی، شاید پچھلے مہینے مجھے ہاسپٹل جانا پڑ گیا تھا، میری فیملی میں سے کوئی بیمار تھا، یا میری کوئی چیز میرا جیسے فون کسی کا ٹوٹ جائے تو ڈائریکٹ اس کا ہزاروں لاکھوں کا نقصان ہو جاتا ہے، اگر کسی کی کوئی اور چیز خراب ہو گئی تو اسی طرح بچوں کی چیزیں بھی، تو اسی طرح یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کو ہم اگر سمجھیں تو آپ نے جو بھی یعنی قرآن پاک کا اگر عمل کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر مکمل بھروسہ کر کے کیا کرے، مکمل یقین کر کے کیا کرے۔ ایسا نہیں ہے کہ آپ ایک دن پڑھیں اور دوسرے دن آپ کو رزلٹ مل جائے، محنت کرنی پڑتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو منانا پڑتا ہے، راضی کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد آپ کا جا کر کام ہوتا ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ بعض دفعہ آپ کے لیے معاملات لیٹ اس وجہ سے کرتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو آپ کا مانگنا، آپ کے اللہ کے سامنے آپ کا گڑگڑانا اللہ کو بہت پسند ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر اسے انسان کے لیے بہت زیادہ برکتیں لاتے ہیں۔ تو سورہ کوثر کا یہ چھوٹا سا عمل ہے، پڑھنا ہے صرف 313 بار۔ سورہ کوثر کو پڑھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ شریف کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اس کے اول میں بھی اور آخر میں بھی 7 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ پہلے پڑھا، بسم اللہ شریف پڑھی، 7 مرتبہ درود پاک پڑھا اور 313 مرتبہ سورہ کوثر پڑھی، اس کے بعد پھر 7 مرتبہ درود پاک پڑھا۔ اب لوگ پوچھتے ہیں کہ درود پاک کون سا؟ جو نماز میں پڑھا جاتا ہے درود ابراہیمی، وہ والا درود پاک پڑھ لیا، اس کے بعد پھر آپ دیکھیں کہ دعا مانگیں اور پھر آپ دیکھیں گے کہ کتنی زیادہ آپ کو برکت حاصل ہوئی ہے۔ مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔